آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سلام آپس میں کثرت سے کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تحاببتم، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی۔ اور فرمایا یہ سلام کے ذریعے پیدا شدہ محبت کوئی معمولی نہیں، اتنی اہمیت والی ہے، اس محبت کے ذریعے سے پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور سلام تو خالص اللہ رب العزت جل وعلا کا تحفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بھیجا فرشتوں میں، تو کہا آدم فرشتوں کو سلام کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا سلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا وسلام علیکم۔ انہوں نے کہا تم پر سلام ہو، انہوں نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ تو صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا اے آدم حاذہ تحیتک و تحیت اولادک، فرمایا تم اور تمہاری اولاد آپس میں جب ملو تو یہی تحفہ پیش کیا کرو۔ تو انسانیت جتنی پرانی ہے تاریخ اسلام کی، سلام کہنے کی بھی، اور سلام میں جو ترتیب ہمیں دین نے سکھائی وہ کتنی اہم ہے کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور گویا بندہ اپنے کلام کا آغاز یہ سلام سے کرتا ہے، اور جواب دینے والا بندہ سلام بعد میں کہتا ہے، گویا کلام کا آغاز بھی سلام سے ہے اور کلام کی انتہا جو ہے وہ بھی سلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سلام کہنے والا جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ کوئی ایک رسم نہیں، بلکہ دوسرے کو تسلی دے رہا ہوتا ہے تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، تمہاری عزت نہیں اچھالوں گا، تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں دوں گا، تمہارے مال میں کوئی غبن نہیں کروں گا۔ گویا سلام کا یہ معنی ہے میری طرف سے بے خوف رہو، سلامت رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، سلامت رہو، با کرامت رہو، تا قیامت رہو۔ اور وعلیکم السلام کہنے والا بھی اسے تسلی دے رہا ہے میری طرف سے تم نے پریشانی نہیں لینی، میری طرف سے تم نے فکر مند نہیں رہنا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ دے۔ وعلیکم السلام کہہ رہا ہوں کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم بھی بے خوف ہو جاؤ، اور میری طرف سے تمہیں کوئی خدشہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ سورہ زمر میں اللہ رب العزت جل وعلا نے اہل جنت کے جنت میں جانے کا تذکرہ کیا کہ وہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف آئیں گے، اور جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طیبتم، ہمیشہ خوش و خرم رہو، فادخلوہا خالدین، اور جس جنت میں جا رہے ہو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اس نعمت میں کوئی زوال نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ انعام الہی اتنا ہے کہ جسے مل جائے پھر عبدالآباد تک دائماً سرمدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ پھر اہل جنت جنت میں پہنچ کے ایک دوسرے کو جب پہچانیں گے کہ یہ میرا دنیا کا ساتھی تھا تو چاہیں گے اس کو کوئی تحفہ بھیجیں۔ ظاہر ہے جنت کی نعمتیں اور جاری و ساری نہریں، وہاں کے باغات، وہاں کے ثمرات، وہاں کے انعامات تو سب جنتیوں کو میسر ہوں گے، تو جنتی سوچے گا میں اپنے اس دوست کو کیا تحفہ دوں۔ سوچنے کے بعد وہ تحفہ کیا دے گا؟ قرآن کہتا ہے تحیتہم فیہا سلام، اہل جنت جب ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دینا چاہیں گے تو وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور وہ بھی جواب میں کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ رب العزت کہتا ہے جنتی یہ گراں قدر تحفہ دوسرے جنتی کو دے گا، اور پھر ایک وقت وہ ہوگا کہ اہل جنت خوش و خرم ہوں گے،
اتنے میں اچانک ایک شیریں آواز آئے گی اور آواز ہوگی سلام، اے جنتیو تم پر سلام ہو۔ جنتی دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، سامنے پیچھے، کوئی سلام کہنے والا نظر نہیں آ رہا۔ کون کہہ رہا ہے سلام؟ اور ایسی میٹھی آواز بھی کبھی نہیں سنی۔ تو سورہ یاسین میں رب العزت کہتا ہے انہیں بتایا جائے گا، کہا جائے گا قولا من رب الرحیم، آج تمہارے رب رحیم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اہل جنت خوش و خرم ہو جائیں گے کہ رب نے سلام بھیجا ہے، رب نے سلام کہا ہے۔